عمران خان صاحب کو اللہ پاک صحت دے، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایک دماغی حالت خراب ہو بندے کی تو دو بڑی موٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے شیزوفرینیا، وہ جس میں کہتے ہیں ریالٹی ٹچ جو ہوتا ہے، یعنی زمینی حقائق سے بندہ جو ہے وہ کھو دیتا ہے، اس کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ جو حقائق ہیں اصل صورتحال کیا ہے۔ اس کو سب کچھ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب، وہ جو سمجھ رہا ہے جو سوچ رہا ہے اس کو وہی ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشن۔ یہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو وہ کیا مطلب، یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ لگے گا کہ یہ کوئی سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، یا اس کو لگے گا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں یہ والا کام کروں، یہ والا کام ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ دماغی حالت خراب ہونے کی دو بڑی بیماریاں ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک ترجمانوں کا اجلاس منعقد کیا۔ ترجمانوں کا اجلاس یا ترجمانوں کے اتنے اجلاس بذات خود ایک ذہنی بیماری کی علامت ہے کہ کام کرنا ہے، یعنی وزیر اعظم کو تو بیسیکلی جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھانا ہے نا، گورن کر کے دکھانا ہے ملک کو، وہ تو ان سے ہو نہیں رہا، اور وہ صرف ترجمانوں کے اجلاس بلاتے ہیں۔ اور جو جوزف گوئبل، یہ جو ہٹلر کا وزیر اطلاعات و نشریات تھا، یہ اس کی ایک فلسفی ہے نا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ وہ اس کی فلسفی کے اوپر وہ یہ والا کام کر رہے ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور مسلسل بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، کم نہیں کر رہے، ڈیلیور نہیں کر رہے۔ حالانکہ یہ ڈیلیور سے ان کو اعتراض ہے وجاہت مسعود صاحب کو کہ یہ والا لفظ جو ہے یہ پاکستان کے غیر منتخب لوگوں کا استعمال کردہ لفظ ہے، ہمیں گورننس کی بات کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا وہ بیٹھ کے آج انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی، اور جس میں انہوں نے ایک بیٹھ کے عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ میں نے تو اقتدار سنبھالنے کے 90 دنوں کے اندر ملک کے اندر سے کرپشن ختم کر دی تھی۔ حضور والا دنیا چیخ رہی ہے، دنیا بتا رہی ہے کہ جی کہ پاکستان جو ہے وہ 140ویں نمبر کے اوپر آ گیا، 16 درجے مزید گر گیا ہے۔ اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ کل سے ذکر ہے اور شور و غوغا ہے، اور آفرین ہے اس حکومت کے اوپر کہ وہ جناب کہہ رہی ہے کہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس میں دو طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں نے 90 دن میں پاکستان میں کرپشن ختم کر دی تھی، اب اگر آپ نے وابڈا میں میٹر لگوانا ہے تو کوئی کرپشن نہیں ہے، اگر آپ نے پرچہ درج کروانا ہے پولیس آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتی، اگر آپ نے کوئی PTCL کا کام ہے تو لائن مین آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتا، اسی طرح عدالتوں میں کوئی جو وہ کہتے ہیں ریڈر شیڈر وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا، اسی طرح جو ٹھیکے شیکے جو ملتے ہیں وہ بڑے شفاف طریقے سے مل رہے ہیں۔ اور سر یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کرپشن بڑھ چکی ہے حضور اعلیٰ، اور یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے جس کو آپ صرف یہ کہہ کہ عمران خان صاحب کے جو عاشقان ہیں، اور وہ جو یوٹیوبرز میں بھی ان کے عاشقان پائے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں یہ دراصل رپورٹ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہے کہ کوئی پاکستان جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے نہ آ جائے۔ اور ایک میں فلاسفر کو سن رہا تھا، اتفاقاً وہ کسی نے میرے ساتھ شیئر کر دی تھی ان کا ایک کلپ، کہ وہ بیٹھ کے کہتے کہ جو سرمایہ کار ہے وہ 4 چیزیں دیکھتا ہے، لا اینڈ آرڈر دیکھتا ہے کہ پولیس کس طرح کا کام کر رہی ہے، دوسرا وہ دیکھتا ہے کہ یہ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تیسرا وہ دیکھتا، اس طرح کی وہ فنکاریاں دکھا رہے تھے کہ پبلک سیکٹر میں بیسیکلی کرپشن تو پبلک سیکٹر میں ہی ہوتی ہے، اور کہاں پہ ہوتی ہے کرپشن؟ تو وہ ایک تو پہلی بات یہ سن لیں کہ میں اس فلاسفر کا جواب آپ کو دے دوں کہ اگر یہ انٹرنیشنل ادارے یہ پرسیپشن پاکستان کے پبلک سیکٹر سے ازیوم کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی پولیس سب اچھا کر رہی ہے؟ یہ کل کے پرسوں لاہور میں ایک صحافی کو گولیاں ماری گئی ہیں لاہور پریس کلب کے باہر۔ یہ کیا ہم اس واقعے کو، اس قتل کو اس سے تعبیر کریں کہ پاکستان میں اس وقت پولیس کی کارکردگی بڑی اچھی ہے، امن و امان کی صورتحال بڑی اچھی ہے؟ کیا ہم کراچی کی سڑکوں کے اوپر دن دہاڑے جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کو بھول جائیں؟ اسلام آباد میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے کیا اس کو بھول جائیں؟ کیا اس کو اس سے تعبیر کریں کہ جناب پاکستان میں سب اچھا ہے، پولیس جو ہے وہ جناب چاکلیٹ بانٹ رہی ہے لوگوں کے درمیان،
اور کرپشن بالکل نہیں کر رہی, لوگ قتل نہیں ہو رہے, خودکشی کر رہے ہیں کہ یار کہ اینی خوشی اتنا سکون, اس وجہ سے وہ ہضم نہیں ہو رہی اس لیے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. یا خدا کا خوف کریں. پھر کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر انصاف کا بول بالا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران خان صاحب کا قصور ہے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, یہ اسی گورنمنٹ کو کر رہے ہیں. یہ کام انہوں نے ٹھیک کرنے تھے. نیا پاکستان انہوں نے ہی بنانا تھا, کسی اور کا دعویٰ نہیں تھا. کیا عدالتوں میں, یا پھر وہ میں بھول گیا کہ سائی وال کا واقعہ, کیا امریکہ میں کوئی سائی وال ہے جہاں پر وہ والا واقعہ ہوا تھا؟ اور پھر عدالتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بندے چھوٹ بھی رہے ہیں اور عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ جناب ان کے خلاف جو ہیں وہ گواہ کس طرح بیٹھ گئے. گواہوں کا تو یہ حال ہے. یعنی پروسیکیوشن کا سسٹم اتنا پاکستان میں ویک ہے. کیا عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.